بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اولم اور کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا الہ کی طرف ما اس چیز خلقا جو پیدا کیا اللہ نے من شیء چیز یتفیعون مائل ہوتے ہیں ظلالہ ان کے سائے عن سے الیمین دائیں جانب والشمائل اور بائیں جانبوں سے سجدہ اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں للہ اللہ کے لیے وہم اس حال میں کہ وہ داخلون انکساری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ذلت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں وللہ اور اللہ ہی کے لیے یسجدو سجدہ کرتی ہیں ما وہ چیزیں اس سماوات جو آسمانوں میں ہیں وما اور وہ جو فی الارض زمین میں من کوئی دابۃ چروایا والملائکہ اور فرشتے وہم اور وہ لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے یخافون وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے من فوقہم اوپر سے ویفعلون اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون جس کا وہ حکم دیے گئے وقال اور کہا اللہ نے لا تتخذوا نہ تم بناؤ الہین معبود اثنین دو انما یقیناً ہوا وہ اللہ الہ معبود ہے واحد ایک فإیایا بس تم مجھ ہی سے فرحبون ڈر جاؤ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے پیدا کیا مائل ہوتے ہیں ان کے سائے دائیں جانبوں سے اور بائیں جانبوں سے سجدا للہ وہم داخلون اس حال میں کہ وہ اللہ کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے ذلت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین من دابہ کوئی چھپایا والملائکہ اور فرشتے وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے یخافون ربہم من فوقہم وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو اوپر ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اوپر سے اور وہ کرتے ہیں جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کو اور اللہ کو سجدہ نہ کرنے والوں کو ایک ذلت اور ایک آر دلائی ہے کہ تم انسان ہو کے دل و دماغ کے مالک ہو کر ایک رب کو سجدہ نہیں کرتے لیکن دیکھو دنیا کی کوئی زمین پر جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے دیکھو ان میں سے کوئی ایک ایسی ہے جو رب کو سجدہ نہیں کرتی ہر ایک اللہ کو سجدہ کرتی ان کا سجدہ کیا ہے یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل ان کے سائے صبح جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو سائے مغرب کی طرف ہوتے ہیں پھر جب سورج مغرب کی طرف چلا جاتا ہے تو سائے مشرق کی طرف یتفیع اس کا ایک معنی ہوتا ہے جگہ بدلنا کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ آپ سائے کو دیکھیں وہ گھومتا ہے چاروں طرف جدھر جدھر سورج جاتا ہے وہ اس کے برعکس سایہ دوسری طرف چلا جاتا ہے تو یہ گھومتا ہے ہر طرف تو اس سے فرمایا کہ یتفیع ظلالہ اس کے سائے جو ہیں وہ ہر جگہ سجدہ کر رہے ہیں یہ سجدہ ہے اور بعض نے لکھا کہ جب
سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے زوال کی کیفیت، تو وہ ان کے قیام کی کیفیت ہے، اور ان کے سایوں کا جھکنا ہی اللہ کو سجدہ کرنے کی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تو لہٰذا یہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی عمارات، جتنا کچھ ہے، یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، لیکن ان کیفیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہر چیز نماز پڑھتی ہے، اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن اس کے سجدے کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب بخاری کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے تھے اور ہم کھانے کی تسبیحات سن رہے تھے، کھانا ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی کرامت تھی۔ تو ہر چیز اللہ کی، جس طرح سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا، چیونٹیوں کی آواز، تو یہ کرامتاً بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے، مگر نہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہے اور اللہ کی ہر وقت تسبیح بھی بیان کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیواریں، یہ بے جان ہے، یہ کچھ نہیں کرتی، یہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ پھر یہاں پر علماء نے دو قسم کی باتیں کی ہیں جی، ایک عبادت ہوتی ہے امر تکوینی اور دوسرا ہوتا ہے کہ امر شرعی۔ کہ جی تکوینی کا مطلب ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے وہ پابند ہیں، کائنات کا جو نظام ہے وہ اس کے پابند ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شرعی سجدہ، ضروری نہیں کہ سجدہ ہماری طرح ہو کہ سر زمین پہ رکھا جائے تو یہ سجدہ ہے، بلکہ ہر چیز کا سجدہ اس کے مطابق ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس میں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تم انسان ہو کر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، یہ سب بے جان چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں اور اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ وَهُمْ دَاخِلُونَ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے سامنے ذلت اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل سجدہ وہ ہوتا ہے جو رب کے سامنے انسان اپنے آپ کو ذلیل کر کے کرتا ہے کہ رب میں تیرے سامنے بڑا ہی حقیر اور بڑا ہی ذلیل اور بڑا ہی کمتر ہوں۔ یہ سوچ کے جو سجدے ہوتے ہیں، ان سجدوں کے اندر وزن ہوتا ہے، یہ غفلت کے سجدے، یہ بے توجہی کے سجدے، اور یہ صرف سر جھکانا، نہ دل جھکے، نہ دماغ جھکے، نہ سوچ جھکے، نہ فکر جھکے، نہ خواہش جھکے، یہ سجدے ناقص سجدے ہیں۔ اصل سجدے وہ ہیں کہ جس میں انسان کے اندر تواضع، عاجزی اور ذلت ہو۔ اقبال نے ایسے ہی سجدوں کے بارے میں کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ، ایک سجدہ، وہ کون سا سجدہ؟ وہ یہ سجدہ، وہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے، غیر اللہ کے آگے بھی، لیکن اللہ کے سامنے بھی وہ سجدے کہ جن سجدوں کے اندر انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کی قسم اگر ہم اس کیفیت پر کبھی غور کریں نا، سجدے کی کیفیت اتنی ذلت والی کیفیت ہے، اتنی عاجزی والی کیفیت ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ مجھے سجدہ کرو سڑک پر، زمین پر، اپنا ناک اور پیشانی لگاؤ، میرے سے 1 کروڑ روپیہ لے لو، کوئی غیرت مند انسان کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اتنی بڑی انسان کسی کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے سامنے جب ہم سجدہ کرتے ہیں کتنی بڑی کیفیت ہے، لیکن اتنی بڑی کیفیت ہماری بے توجہی کی وجہ سے اس کی حیثیت ہی نہیں رہ گئی۔ کتنے سجدے ہم دن کے اندر کرتے ہیں، ان سجدوں کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے، کتنی تبدیلی ہماری زندگی کے اندر اس میں آتی ہے۔ اصل سجدہ وہ ہے جس میں داخل ہوں، جس میں رب کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیا جائے کہ رب میں کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ تھوڑی سی عبادت کر کے بھی ہم کمزور عمل لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو ایک بات یاد رکھیے گا، رب کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔
ہم بعض ائمہ علماء کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں ان کی بات درست ہے، ان کی بات غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے۔ یہ سب مسائل اور دنیا کی حد تک ہے۔ رب کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ کیا پتہ مصلی پہ کھڑا ہونے والا، مسندوں پہ بیٹھنے والا اور دروس بیان کرنے والا، اس کی حیثیت رب کے ہاں اور ایک سامنے بیٹھ کر سننے والا، ان کی حیثیت رب کے ہاں کیا فرق ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ تو اس لیے سجدہ اصل وہ ہے کہ جو رب کے سامنے انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، عاجزی تذلل اختیار کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور یہ تو زمین پر پڑی چیزیں ہیں نا، زمین ہی نہیں، آسمان اور زمین میں اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں نا، جتنی بھی چیزیں ہیں، من دابۃ، جو آئے، ہر جانور نماز پڑھتا ہے، ہر جانور سجدہ کرتا ہے، لیکن اس کی نماز اور اس کے سجدے کی کیفیت کیا نہیں ہوتی۔ یہ اب تو بعض ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جانوروں کی ایسی کیفیات کی ویڈیوز بھی میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، بلیوں کی اور کی رب کے سامنے نماز عاجزی کی کیفیت جو ہمیں محسوس ہوتی ہے دیکھنے سے، یہ انسان کے احساسات ہیں۔ لیکن جب اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر ذی روح جو پایا وہ رب کو سجدہ کرتا ہے، وہ کس وقت کرتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ رب کو سجدہ کرتا ہے۔ والملائکہ، اور فرشتے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ معلوم ہوا جو سجدہ نہیں کرتا وہ متکبر ہے، اور سجدہ جو نہیں کرتا وہ متکبر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون؟ متکبر ہے۔ مت کہیے کہ فلاں آدمی جو بڑی تواضع عاجزی کے ساری، اگر اس کے پاس نماز نہیں تو بہت بڑا متکبر انسان ہے، جس کو اپنے رب کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، اس سے بڑا بھی دنیا میں متکبر ہے۔ جو حق کو تسلیم نہیں کر رہا اس سے بڑا متکبر۔ تو سجدہ نہ کرنے والا، رب کے سامنے عاجزی نہ اختیار کرنے والا متکبر ہوتا ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اوپر سے، کیونکہ رب ان کا اوپر ہے۔ یہ آیت دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی عرش پر ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہم نہیں کہتے وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت جلوس ثابت نہیں ہے، بیٹھنے کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، کس کیفیت میں ہے ہمیں نہیں پتا، ہم اتنا مانتے ہیں بس اللہ عرش پر ہے۔ اب گمراہ قسم کے مولویوں کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ ہے، اور جو اس سے بڑے گمراہ ہیں ان کا نظریہ ہے کہیں بھی نہیں ہے، جہات ستہ سے خالی ہے۔ جو اس سے بڑے گمراہ ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے۔ میں کل ہی غالباً ایک فیس بک پہ ایسے ہی میرے سامنے ایک چیز آ گئی تو میں سن رہا تھا، ایک ہیڈنگ پڑھی لکھی ہوئی تھی، ایک مولوی صاحب پاکستان کے کراچی کے ہیں، وہ اکثر جتنے بینکاری کے نظام ہیں سودی فتوے وہی دیتے ہیں، یہ اعزاز انہیں حاصل ہے کہ ہر سود پر ان کا فتویٰ ہوتا ہے پیچھے۔ ہر سود سے مراد یہ بینکاری کے جو معاملات ہیں، خاص کر یہ کچھ بینک جو اسلام کے نام پر بینکاری کر رہے ہیں، مفتی اعظم پاکستان کے حلواتے ہیں، ان کا نام لکھا تھا اور لکھا ہوا تھا، انہوں نے ایک عرب عالم دین کو چپ کروا دیا۔ میں نے تجسس پیدا ہوا، میں نے دیکھا پھر یہ امریکہ کے اندر کیا تھا، پھر میں نے سنا 2-4 منٹ کا تقریب، وہ کہتے ہیں میں امریکہ گیا تو وہاں پر میں نے ایک عالم دین کو سنا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک عرب عالم آتے ہیں، وہ ہمیں یہ مسئلہ سکھا کے جاتے ہیں اللہ اوپر ہے۔ تو میں نے لوگوں سے کہا تمہیں یہ مسئلہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تم ابھی نماز سیکھو، روزہ سیکھو، بس اتنا کام رکھو، تمہیں کس نے کہا کہ ان مسئلوں کے اندر پڑھو اللہ اوپر ہے، چھوڑو ان مسئلوں کو۔ وہ عرب عالم آئے، میں نے ان سے کہا کہ جی کیا یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر انسان کی نجات موقوف ہو، قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کو اپنے
امام کے قول کی نظر کرنے والے لوگ ہیں۔ جی میں نے ان کو روک دیا کہ آپ نے یہ عقیدہ ان کو نہیں سکھانا ہے آپ، اچھا اس میں تکلیف کیا تھی آپ؟ صرف تکلیف یہ ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ اوپر نہیں ہے۔ اور جن کو نماز جس کا عقیدہ نہیں ٹھیک، جس کو اتنا نہیں پتا میرا اللہ کہاں ہے، اس نے سجدہ کس کو کرنا ہے؟ جی اچھا جی اللہ کو سجدہ کرو، اللہ بتاؤ تو صحیح، اللہ کا تعارف تو کرواؤ اس کو کہ اللہ ہے کہاں، اللہ کہاں ہے پتہ نہیں کہاں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا نا کہ یہ وہ شخص وہ لوگ ہیں کہ جو رب کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کو اپنے رب کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک معدوم چیز کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے صواعق المرسلہ اور دیگر کتاب 1000 کے قریب دلائل کا دعویٰ کیا اللہ کے عرش پر ہونے کے لیے، لیکن نہ ماننے والے کے لیے یہ بھی ناکافی ہے۔ ایک بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے نبی سے پوچھا تھا کہ بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اوپر ہے۔ یہ ایک حدیث ان کو ہضم نہیں ہوتی، اس کے اتنے جوابات، پوری کتابیں لکھ لی حدیث کے اندر، اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں جی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے سوال کر رہے تھے نا، اللہ کے نبی کی یہ مراد ہی نہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ اتنا یعنی کہ ان لوگوں نے اس استوا والے عقیدے سے ان کو چڑھا ہے۔ عوام کے اندر بھی یہ بات مشہور ہو چکی ہے اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو یہ وہ رب ان کا اوپر ہے اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، یعنی فرشتے اور چوپائے، انسان کے سوا ہر مخلوق اللہ کے ہر حکم کی پابند ہے۔ انسان اور جن، ان دو مخلوقوں کے سوا تیسری مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ کرتے، صرف یہ دو مخلوقیں جو رب کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق